ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ڈیری فارمرز کے حق میں آواز بلند کرنے پہ جان سے مارنے کی دھمکیاں، DCFA کی سابقہ بانی رکن چودھری عبدالحمید گجر کا سنگین انکشاف۔ کراچی رپورٹ نظر حمایتی DCFA ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے سابقہ بانی رکن چودھری عبدالحمید گجر نے انکشاف کیا ہے کہ ڈیری فارمرز کے حق میں آواز بلند کرنے، فارمرز دشمن پالیسیوں کو بے نقاب کرنے پہ انہیں اور ان کے اہل خانہ کو سنگین خطرات لاحق ہیں، حتیٰ کہ انہیں جان سے مارنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ چودھری عبدالحمید گجر نے کہا کہ شاکر عمر گجر افطارہ کی جانب سے مسلسل ڈیری فارمرز کے خلاف بیانات دیے گئے ہیں، جن میں یہ گمراہ کن دعویٰ بھی شامل تھا کہ لمپی اسکن بیماری گایوں سے بھینسوں میں منتقل ہو چکی ہے، جس کے باعث مارکیٹ کریش ہو گئی، گائے اور بھینس کے ذبح پہ پابندیاں لگی اور فارمرز کو شدید معاشی نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ دودھ کی قیمت میں اضافے کے عمل میں بھی رکاوٹیں ڈالی گئی، حتیٰ کہ کمشنر کراچی سے منظور شدہ 10 روپے فی لیٹر ریٹ کی واپسی میں بھی دیوار بن کے کھڑے رہے، جس سے ہزاروں ڈیری فارمرز متاثر ہوئے۔ چودھری عبدالحمید گجر کے مطابق جب وہ ان تمام حقائق کو ڈیری فارمرز کے سامنے لاتے رہے تو شاکر عمر گجر نے کئی بار ان سے معافی مانگی، برات اور عہدوں کی پیشکش کی اور DCFA سے نکالنے کو غلطی تسلیم کیا۔ متعدد افراد کے ذریعے انہیں دوبارہ DCFA میں واپس آنے پہ آمادہ کرنے کی کوشش کی، تاہم انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، میں اس تنظیم میں واپس نہیں آ سکتا جس کا میں خود بانی تھا، کیونکہ میری غیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں فارمرز دشمن عناصر کے ساتھ کھڑا ہوں۔ چودھری عبدالحمید گجر نے الزام عائد کیا کہ اس انکار کے بعد اختر گجر روڈ نمبر 10 بنگالی پاڑا کے قریب کے ذریعے ان کے اور ان کے تینوں بیٹوں کے خلاف 2 جھوٹی FIR درج کروائی گئی تھیں، جس کے نتیجے میں چاروں باپ بیٹوں کا کرمنل ریکارڈ بنا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کی شادی کے موقع پہ بھی وہ ان جھوٹے مقدمات میں پھنسے رہے، حالانکہ اس سے قبل ان کے خلاف کبھی کسی تھانے میں کوئی درخواست تک درج نہیں ہوئی تھی۔ چودھری عبدالحمید گجر کے مطابق بازاں اختر گجر نے اپنی غلطی تسلیم کی اور جرگے کے ذریعے معاملہ سامنے آیا، مگر اس کے باوجود دباؤ، دھمکیوں، انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے ایک نہایت سنگین بیان دیتے ہوئے کہا، مجھے اور میرے بیٹوں کو جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر مجھے یا میرے کسی بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو اس کی ذمہ داری شاکر عمر گجر، افطار مبشر قدیر ستار اور DCFA کراچی بھینس کالونی پہ عائد ہوگی۔ چودھری عبدالحمید گجر نے مطالبہ کیا کہ ریاستی ادارے اس معاملے کا فوری نوٹس لیں۔ انہوں نے کہا کہ آئین پاکستان ہر شہری کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اور جھوٹے مقدمات، دھمکیاں اور انتقامی کارروائیاں قابل تعزیر جرم ہیں۔ انہوں نے DG رینجر سندھ، IG سندھ پولیس اور دیگر اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ چودھری عبدالحمید گجر کی آواز تک پہنچائی جائے، انہوں نے اہل خانہ کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے، ڈیری فارمرز کے خلاف سرگرم عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ تمام پرانی ویڈیو FIR ثبوت کے طور پہ میں آپ کی نظر پیش کر رہا ہوں۔ اس میں اسوا ویلفیئر کے بانی حاجی غلام علی سٹھار نے FIR کی مذمت کی اور DFA کی بانی حاجی اختر گجر نے بھی مذمت کی۔ ان جھوٹی FIRوں کی چودھری عبدالحمید گجر نے کہا کہ بھینس کالونی سمیت کچھ حلقے منظم انداز میں ڈیری فارمرز اور لائیو اسٹاک انڈسٹری کو تباہ کرنے میں مصروف ہیں، مگر وہ ہر دباؤ کے باوجود سچ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ DCFA بھینس کالونی کا نائب صدر ہوں۔ میرا اصل میں تھوڑا گلا خراب ہے، اس لیے تھوڑی کم بات کروں گا۔ تو بھائیو، ہم نے جو ہے ریٹ کو بڑھانے کے لیے کوششیں بہت زیادہ کی ہیں۔ یہ 25 جون کی بات ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ حاجی اختر صاحب سے ہی اعلان کرواتے ہیں۔ تو ہم نے، ہمارے نائب صدر تھے سینئر نائب صدر ذوالفقار بھٹو، ان کو اور یہ بھائی نور حسن بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھیجا کہ آپ جو ہیں ان سے بات کریں۔ ان کو بولا کہ آپ اعلان کر دیں، اس کے بعد جو FIR وغیرہ ہوگی یا میڈیا کو جو سامنا ہے وہ DCFA کرے گی، اور بھلے FIR ہو جائیں یا جو بھی معاملات ہوں وہ ہم سنبھال لیں گے۔ تو ان لوگوں نے بار بار کوشش کی تو انہوں نے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ پیکار حضرات سے بھی ملتے رہے، انہوں نے بھی ہمیں آسرے دیے کہ جہاں جی کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے ملک ریٹیلر سے بھی ملاقاتیں کی، تو ہر جگہ اس میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پنگا ہو جاتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پیکاروں میں آپس میں جو ہے وہ کلاش ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کیوں ہوا، اس کی وجہ کیا بنی کہ وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے، پھر آپس میں جھگڑا ہوا، وہ جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد دکاندار حضرات جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ تیار تھے کہ ہم جو ہے آپ ریٹ بڑھاؤ، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔
پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ایک گروپ اور پیدا کیا گیا، اس میں جو ہے کرنگی کے دکاندار تھے اور وحید گدی جو ہے اس کو تیار کیا گیا کہ آپ جو ہے نا وہ جھگڑا ہوا تو وہ دکاندار بھی جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ تو بار بار کوششیں کرنے کے باوجود جو ہے نا وہ کوئی مافیا جو ہے نا اس طرح کا کردار ادا کر رہی ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ آخر جو ہے وہ اس سند کو لوگ جو ہیں یہ مافیا جو ہے ڈبونا کیوں چاہتی ہے۔ تو بھائیو ہم سب کو ایک جگہ اکٹھا ہونا پڑے گا، اور اگر یہ جو ہمارا اکٹھ ہے یہ کارواں بن گیا تو انشاءاللہ ہمیں اپنی منزل سے کوئی بھی جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ تو ہم جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے ہمیں سب کو اٹھنا پڑے گا، ہمیں جو اپنے حصے کی شمع جلانی پڑے گی اور شاکر عمر گجر کا ساتھ دینا پڑے گا۔ مجھے تو اس بات پہ بھی بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم ابھی پنجاب گئے تھے تو لوگوں نے اتنی زیادہ تعداد میں وہاں ہمیں رسپانس دیا، اور لوگ جو ہے وہ جوک در جوک DCFA میں شامل ہو رہے ہیں اور شاکر عمر کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ وہ لوگ ایکٹیو ہیں۔ اگر اسی طرح ہم بھی ایکٹیو ہو گئے تو کوئی جو ہے نا وجہ نہیں کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ تو بھائیو آپ کو جو ہے اب ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ چننا پڑے گا، وہ آپ خود جو ہے نا اندازہ لگائیں کہ بار بار پچھلے 6-7 سال سے ریٹ کون کھولتا ہے، DCFA کھولتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے پھر وہ دوسرے جو ہیں وہ کاٹ پیٹ کرتے ہیں اور اپنا نام جو ہے نا وہ سامنے پیش کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ریٹ ہے، اور وہ پھر ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ وہ جیسے گدھے سے سر سے سینگ غائب ہو گیا۔ تو اس کا سامنا پھر ہم ہی کرتے ہیں، اس کو اون ہم ہی کرتے ہیں۔ تو شاکر عمر ہوتا ہے وہ اس کو سامنا کرتا ہے، FIR جو ہم پہ ہوتی ہیں ہم اس کو جو ہے برداشت کرتے ہیں، اور میڈیا پہ بھی شاکر عمر جو ہے وہ بولتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جو ہے نا وہ لوگ اتنا وہ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی ڈیرہ غازی خان پہنچ جاتا ہے، کوئی جو ہے وہ حیدرآباد میں جا کے چھپ جاتا ہے۔ تو سامنا جو ہے وہ DCFA ہی کرتی ہے، شاکر عمر ہی کرتا ہے اور ہمارے ساتھی کرتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے بھائیو ہمیں ایک پلیٹ فارم پہ اب اکٹھا ہو جانا چاہیے، اور یہ جو مافیا ہے نا اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ وسلام، عبدالحمید گجر، نائب صدر DCFA بینچ کالونی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مبشر قدیر عباسی، پریزیڈنٹ DCFA کراچی۔ میرے ساتھ بیٹھے ہیں گل حسن سٹھار صاحب، پریزیڈنٹ کیٹل کالونی، عبدالامین گجر صاحب، نائب پریزیڈنٹ بینس کالونی سرکل۔ آج ہم نے دودھ کے نئے ریٹ کا اعلان کرنا تھا، جس پہ مڈل مین ایسوسیشن کی مشاورت کے ساتھ یہ بات طے کی ہے کہ دودھ کے نئے ریٹ کا اعلان جو ہے مشاورت کے ساتھ 25 تاریخ کو انشاءاللہ کریں گے، جس میں مڈل مین ایسوسیشن نے ہمارے سے ٹائم مانگا ہے، ہم نے 25 تاریخ تک ٹائم دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی DCFA 25 تاریخ کو تمام ایسوسیشن کی مشاورت کے ساتھ دودھ کے نئے ریٹ کا اعلان کرے گی۔ جی چودھری حمید گجر کا یہ FIR ہوئی ہے یہ بالکل جھوٹی ہے اور بے بنیاد ہے۔ مذمت کرتا ہوں اس FIR کو ختم ہونا چاہیے، اور جنہوں نے کی ہے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہونی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو صدر ڈیری فارم پروڈکشن ایسوسیشن کے چودھری عبدالحمید گجر صاحب، اس کے جو خلاف FIR کٹی ہے، یہ بالکل جھوٹی FIR ہے اور بے بنیاد ہے، جس کو جو ہے سی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ادھر تھے ہی نہیں جب یہ FIR کٹی ہے، یہ تو پنجاب میں تھے۔ تو یہ جو FIR ہے بے بنیاد ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو میں نے اس سے غلطی کی اس کی میں معافی مانگتا ہوں، اور یہ ساری زندگی پہلے بھی بھائی ہے، بعد میں بھی بھائی ہے۔ اللہ آپ کو اجر دے۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، سب کو مبارک، سب کو مبارک، دل سے بھائی جان، دل سے، بالکل دل سے اللہ کو دیکھو۔ اس ٹائم اللہ پاک
फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने इस चीज को राणा से भी अमीर भाई आपको मुबारक हो भाई। हाँ भाई आए राणा आजा राणा आ गया। इससे ये हुआ जो मुनाफिक लोग थे आज उनके मुंह काले हुए। जी हाँ जी हाँ। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात और वाकयात यकीन के साथ।